بہت خوش لباس، خوش گفتار، خوش کردار، خوش اخلاق شخصیت، چیئرمین ایکس سروس مین سوسائٹی اور چیئرمین یوتھ فورس پاکستان، آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ ہے بجا ان کو اگر آغاز یہ گفتار کروں، ہے بجا ان کو اگر آغاز یہ گفتار کروں، ان کی تعریف کروں تو صاحب کردار کروں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری تالیوں میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل وائس چانسلر صاحب، اصغر زیدی صاحب ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور دو اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر صاحبان، آنریبل وائس چانسلرز یہاں موجود ہیں، گجرات کے بھی اور دوسری ایک یونیورسٹی کے بھی۔ آئی ایم سو ساری کہ مجھے کچھ ایک اور ایونٹ کے لیے جانا ہے، دیٹ از وائی میں تھوڑا سا پہلے آ گیا۔ اس کے علاوہ میں مشکور ہوں لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم صاحب، جو کہ اسی انسٹیٹیوشن کے پڑھے ہوئے کہ وہ بھی تشریف لائے۔ میجر جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ آج یہ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر جاوید صاحب ہیں اور کئی ہمارے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں۔ میں ایکس سروس پرسن سوسائٹی کے بہاف پہ اس پریسٹیجیس ادارے کا، وچ از ریناؤنڈ ناٹ نیشنلی بٹ آلسو انٹرنیشنل، یہ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، اس کے ابھی 150 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ ہر یوتھ کی یہ ڈریم ہے کہ وہ یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر سکے اور باہر جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 90s میں ملٹری سیکرٹری تھا پرائم منسٹر معین قریشی صاحب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی، مرحوم معین الدین قریشی جو قصور کے تھے، تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا ہے اور رول آف آنرز کیا ہے، تو مجھے بڑا فخر ہوتا تھا۔ پھر جب میں اسٹیل مل کا چیئرمین تھا تو وہاں میرے انٹریکشن ہوتا تھا فارمر گورنر، بیرسٹر، سینیٹر، ہمارے کمال اصغر جو سپریم کورٹ کے بیرسٹرز بھی ہیں، تو وہ بھی مجھے بتاتے تھے کہ میں بھی اس انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آیا ہوں، اور وہ بڑے پرائڈ سے کہتے تھے دس انسٹیٹیوشن از اوور نیشنل پرائڈ، کیونکہ یہاں سے بہت سے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر گئے، اور آئی تھنک تعلیمی اداروں کے لیے یہ باعث فخر بات ہے۔ کشمیر کے ڈے کے اوپر آج ہماری ریکویسٹ کے اوپر اس گریٹ انسٹیٹیوشن نے ہمیں نہ صرف یہ کہ آڈیٹوریم یہ مہیا کیا، بلکہ ان کے اسٹوڈنٹس نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس یہاں دی۔ ہم نے دیکھا کہ جو پلیز ہم نے دیکھے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے بھی، اور کچھ یہاں بچوں نے ترانے گائے، تو وہ روح پرور تھے اور ایمان افروز تھے۔ کشمیر کے اوپر کچھ کہنے سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی کی جب ابتدا ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے کانفلکٹ ہو رہے تھے دنیا کے اندر، بہت سی لڑائیاں ہوتی رہی۔ اس سے پہلے نپولیانک وارز تھیں اور بڑی قتل و غارت ہوتی رہی، اور فائنلی اٹ کلمینیٹڈ انٹو فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، اور اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ لقمۂ اجل ہوئے، 1 کروڑ فوجی اور 70 لاکھ سویلین جو لوگ تھے۔ آپ سوچیں 1 کروڑ 70 لاکھ لوگ لقمۂ اجل بنے اور 2 کروڑ لوگ زخمی ہوئے۔ یعنی اس طرح کی جیسے آپ انسیکٹس کو اور فلائز کو مارتے ہیں، اس طرح
ڈیسائڈ ہوا کہ دنیا کے اندر پیس اور امن کے لیے ہمیں کوئی کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی ادارہ بنانا چاہیے. تو پھر ارلی 20s کے اندر لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی گئی اور یہ سوچا گیا کہ لیگ آف نیشن آئے گی تو اس کے بعد پھر کانفلکٹ ختم ہوں گے اور دنیا میں پیس اور امن آئے گا. بٹ انفارچونیٹلی لیگ آف نیشن بھی افیکٹو نہیں تھی اور جو سوویت لیڈر تھے لینن, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لیگ آف نیشن جو ہے یہ تھیوز کچن ہے, یعنی یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے. یہاں لوگ ملک جو ہیں وہ اپنی وہ کرتے ہیں اور امن کے لیے کام نہیں کرتے. ریزلٹ کیا نکلا کہ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی لیگ آف نیشن کی موجودگی میں, اور اس میں خواتین و حضرات اور بچوں نوجوانوں آپ حیران ہوں گے کہ کیجولٹیز کتنی ہو. یعنی اس کے اندر ملٹری کے لوگ 6 کروڑ لقمہ اجل بنے اور سول سائڈ سے 4 کروڑ اور 10 کروڑ یعنی 100 ملین پیپل جو ہیں وہ تیغ کر لیے گئے. اس میں یہودیوں کو بھی 60 لاکھ کو وہ گیس چیمبرز کے گزارا گیا اور اتنی زیادہ تباہی ہوئی کہ انسانی تاریخ میں ان دونوں جنگوں میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ہے. تو پھر یہ سوچا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اور ادارہ ہونا چاہیے جو کہ دنیا میں امن قائم کرے, تو یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی. لیکن اور اس کے آبجیکٹو کیا تھے کہ ورلڈ پیس, نمبر 2 کانفلکٹ ریزولوشن, نمبر 3 ہیومن رائٹس, نمبر 4 ریفیوجیز کے ایشوز کو ٹھیک کرنا اور ان کو کرنا, پھر ہیلتھ, ایجوکیشن, پاپولیشن کنٹرول اینڈ سو آن. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ادارہ بنا تو اس کی بنیاد کے اندر ہی وہ بارود بھر دیا گیا جس نے اس ادارے کو چلنے نہیں دیا, اور یہ بھی اپنے سسکیاں لے رہے ہیں. اور وہ کیا تھا کہ سیکیورٹی کونسل بنا دی گئی, اس میں 5 وڈیرے جو تھے ان کو ویٹو پار دے دی گئی, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو ساتھ ہی یہ کشمیر کے مسئلے کی بات شروع ہوگی 1947-48. پھر دیکھیں 1948 کے اندر کانفلکٹ ہوا اور اس کانفلکٹ کو بھی روکا نہیں جا سکا. یونائٹڈ نیشن نے اپنا ریزولوشن 39 پاس کیا سیکیورٹی کونسل نے, اور یہ کہا کہ سیز فائر کی جائے اور سیز فائر کرنے کے بعد کمیشن بنایا جائے, کیونکہ یہ کانفلکٹ تو موجود ہے جو انگریز یہاں چھوڑ گیا ہے. یہ ایک ایسا ایک سیڈز ایسے شو کر گئے ہیں جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. تو وہ ہوا, پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس پہ کوئی اثر نہ ہوا. تو پھر ایک جو یو این کا ریزولوشن 47 آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ جو پلیبسائٹ کے رولز ریگولیشنز آپ بنائیں. اس کے اوپر بھی انڈیا اپنے دے اپنی ڈریگنگ دیئر فیٹ. اور پھر 1951 کے اندر پھر ایک اور ریزولوشن آیا 91 کا, چونکہ انڈین کو یہ کہا گیا, اور اس 91 ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ آپ ڈی ملٹرائز کیا جائے کشمیر کو. لیکن ساتھ دکھ کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے طور کے اوپر پھر شیخ عبداللہ سے مل کے تو لمیٹڈ اٹانومی قبول کر لی, اور یہ 370 کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ ہوا, اور 35A دیز آرٹیکلز انڈین کانسٹیٹیوشن. اور 37 کیا تھا 370 کہ آپ کے اس سے پہلے بھی ایک اسپیکر نے اس کا ذکر کیا کہ ڈیفینس, فارن افیئرز اور آپ کا یہ جو ہے کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ کنیکٹیویٹی یہ حکومت کے پاس رہے گی, سینٹرل گورنمنٹ کے پاس, اور کشمیریوں کا اپنی اسمبلی ہوگی, اپنا فلیگ ہوگا, اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا, اور کوئی بھی مرکزی قانون آپ پہ لاگو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی اسمبلی اس کو قبول نہیں کرے گی یا اوکے نہیں کرے گی. یہ انہوں نے لالی پاپ دیا شیخ عبداللہ صاحب کو, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور یہ کام چلتا رہا. اور اس کے بعد بھی کام چل نہ سکا بیکاز, اور پھر جب 1987 کے الیکشن ہوئے تو اس میں دھاندلی ہوئی, تو 89 میں یہ کمپین شروع ہو گئی اچانک جب کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا اپنے حقوق کے لیے, تو بڑا ظلم و ستم.
اور اس کے بعد انہوں نے جو انڈیا نے ایک اپنی کولیشن گورنمنٹ بنائی بھی تھی تو پھر بی جے پی اس سے الگ ہوا. پہلے تو اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ برہان الدین وانی نے جو 1996 میں پیدا ہوا اور 1994 میں پیدا ہوا اور 2016 22 سال کی عمر میں شہادت قبول ہوئی. برہان الدین وانی ایک مجاہد تھا جو کہ اپنے بہت سے اپنے ان فائٹرز کی قیادت کر رہا تھا اور اپنی آزادی اور ان ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے گا اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ جب وہ پاکستان کا فیصلہ کریں گے تو پھر بھی ان کو ایک چوائس ہوگا کہ وہ کس طرح کا تعلق پاکستان کی حکومت کے ساتھ چاہتے ہیں. کیا وہ آزادی چاہتے ہیں, کیا وہ سیمی انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں, کیا وہ کیا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ باتیں طے تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن ٹوٹلی ٹروتھ لیس ادارہ ہے. آج اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اتنا لمبا عرصے کے لیے تو یہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی, پروٹیسٹ کی کمی نہیں تھی. کشمیریوں کو 100,000 کشمیریز نے اپنی جانیں قربانی کی, ان کو زندہ درگور بھی کیا گیا, ان کی بچیوں کی آنکھوں میں پیلٹ گنز بھی فائر کیے گئے اور ابڈکشنز ہوئی, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج بھی ان کے لیڈر یاسین ملک اور سارے دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. ان زیادتیوں کے باوجود کشمیری اللہ کی طرف سے آج بھی کھڑے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. انڈیجنس ان کا موومنٹ ہے اور اس کے لیے پاکستانی قوم اکراس دی بورڈ